بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ولاگ میں ہم انشاءاللہ آپ کو ایک بہت اچھی خوشخبری اور ایک اچھی نیوز دینے والے ہیں۔ یہ وہ نیوز ہے یا یہ وہ چیز ہے کہ جس میں مطلب لوگوں کی جو ایک بڑی دلینہ خواہش ہوتی ہے، بار بار پوچھتے ہیں کہ جناب اسکالرشپ کے بارے میں بتائیں، جناب فلانی چیز کے بارے میں بتائیں، ہمیں فل اسکالرشپ چاہیے، ہم کوئی چیز پے نہیں کر سکتے، ہمارے ریسورسز فلانا یہ وہ۔ ظاہر ہے مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے کہ کوئی بندہ فل اسکالرشپ کی ڈیمانڈ کرے یا اس کے لیے خواہش رکھے یا اس کے لیے کوشش کرے۔ تو لہٰذا یہ ایک فل اسکالرشپ آپ کے لیے آیا ہے، تو میں آج آپ کو اس فل اسکالرشپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی ایلیجبلٹی، اس کی ڈیٹیل، ڈیڈ لائن، طریقہ کار، ریکوائرمنٹس، اور پھر وہ فل اسکالرشپ جو ہوگا اماؤنٹ کتنی ہوگی، کس کس چیز کو کور کرے گی اور کیا کیا کچھ ہوگا، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اسکالرشپ جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن، کلچر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جاپان کی طرف سے آیا ہے۔ اس کو میکسڈ جاپان اسکالرشپ کہتے ہیں، اور اس اسکالرشپ کے اندر صرف جن لوگوں نے بی ایس کیا ہو یا ایم ایس کیا ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اسکالرشپ ایم ایس کرنے کے لیے، ایم فل کرنے کے لیے یا پھر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک اچھے سے ایک ظاہر ہے کہ ایک اچھا ریکارڈ آپ کا ہونا بڑا ضروری ہے، آپ کا اکیڈمک ریکارڈ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہیں۔ یہ آپ اچھا اب یہ ہے کہ کون کون سا فیلڈ اس میں آ سکتا ہے۔ اس میں جناب میڈیکل بھی آ سکتا ہے، اس میں جناب انجینئرنگ بھی آ سکتی ہے، اس میں نیچرل سائنسز یعنی جس کو ہم عرف عام میں سائنس کہتے ہیں، یہ نیچرل سائنسز، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یہ بھی آ سکتی ہے۔ اس میں سوشل سائنسز بھی آ سکتی ہے، ایگریکلچر سائنس بھی آ سکتی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی آ سکتی ہے وغیرہ۔ یعنی تمام فیلڈز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یا اس کے جو جنہوں نے بی ایس کیا ہے یا ماسٹر کیا ہے، آگے ایم ایس یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے مزے کی بات وہ یہ ہے کہ یہ اسکالرشپ کا نمبر بہت بڑا ہے۔ کتنا نمبر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ؟ 95,000 نمبر ہے، 95,000 اسکالرشپ ہے یہ، اور 95,000 اسکالرشپ ہے، اور اس میں لیکن کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اپلیکینٹ جو ہے وہ پوری دنیا سے ہوگا، اور پوری دنیا سے لوگ اپنے اپنے فیلڈ اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کریں گے، لہٰذا آپ کا کمپٹیشن بھی انٹرنیشنل ہوگا۔ اسکالرشپ تو انٹرنیشنل ہے اور بہت اچھے پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز بھی ہے کہ جناب کمپٹیشن بھی انٹرنیشنل ہوگا، اور آپ کو ایک اچھے ریکارڈ کے ساتھ اس میں جانا ہوگا، تبھی جا کر آپ کا ایک پراپر ایک چیز بن سکے گی۔ اچھا اب یہ جو اسکالرشپ ہے اس کے اندر ایلیجبلٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باقی تو بڑی ایزی ہے، لیکن ایک ایلیجبلٹی بڑی ٹیکنیکل ہے، اس کا یاد رکھیے گا۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ 2 اپریل 1989 کے بعد کی ہونی چاہیے، اس سے پہلے کی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ 1989 کے بعد کی آپ کی پیدائش ہو، تو بس یہ آپ کی ایک ٹیکنیکل ہے۔ اور اگر آپ پی ایچ ڈی میں جا رہے ہیں تو 2 سال کا ریسرچ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ ایم ایس کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے، پی ایچ ڈی کے لیے ہے، تو بس آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی جو اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جناب اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کا سمپل طریقہ ہے، جناب آپ اپلیکیشن فارم لیجئے سائٹ سے، اور اس کے بعد فارم کو فل کیجئے۔ فل کرنے کے بعد آپ اس کو جو اس کے 2 سیٹ بنائیں گے۔ ایک سیٹ اٹیسٹڈ سیٹ ہوگا، اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ہوں گے، اور ایک اسی کی فوٹو کاپی ہوگی۔ تو یہ 2 سیٹ بن گئے۔ تو دونوں سیٹ آپ کوریئر کے ذریعے سے ایمبیسی آف جاپان اسلام آباد یا کونسلیٹ جنرل کراچی جو ہے جاپان کا ہے، آپ اس میں بھیج دیں گے۔ اس کے ایڈریس جو ہے
آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ بھی مل گئے ہوں گے، اور ساتھ اس میں ڈسکرپشن میں بھی ہم اس کو ڈال دیں گے۔ آپ وہاں پہ جائیے اور وہاں اس پہ آپ بھیج دیجئے۔ تو یہ سمپل طریقہ ہے اس کا اپلائی کرنے کا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور جو اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا ہے کہ اچھا پیسے کتنے ملیں گے، یعنی کس چیز کو یہ کور کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے 1,44,000 جیپنیز ین جو ہے وہ آپ کو پر منتھ ملے گا۔ یہ اماؤنٹ بنتی ہے تقریباً 2.5-3 لاکھ کے آس پاس یہ اماؤنٹ بنتی ہے ایم ایس والوں کو، اور 1,45,000 جو ہے وہ پی ایچ ڈی والوں کو ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2 سے 3 ہزار جو ہے وہ آپ کو منتھلی ایڈیشنل جو ہے نا وہ مطلب کچھ اضافی کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ اماؤنٹ بنے گی نہیں، لیکن مین اماؤنٹ وہی ہے۔ البتہ ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ اس اسکالرشپ کے اندر آپ کی فی جو ہے وہ کور ہو جائے گی، ٹریولنگ ایکسپنس جو ہے وہ آپ کا اس میں وہ اس کو برداشت کریں گے وہ آپ کو، یعنی فی اور ٹریولنگ جو ہے وہ بھی اسکالرشپ کے اندر شامل ہوگی، اور یہ ساری چیز پیکج بن کے تو آپ کے لیے ایک اچھا اور اٹریکٹیو ہوگا۔ اور پھر جاپان کی اسٹڈی بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جاپان ایک خاص ٹائپ سے چلنے والا ملک ہے، خاص طریقے سے اسٹڈی کرنے والا اور چیزوں کو لے کے چلنے والا ہے، تو وہاں کی اسٹڈی کی اپنی ایک امپورٹنس بھی ہے۔ اور پھر آئلس بھی کوئی نہیں، ٹوفل بھی کوئی نہیں، کوئی اور اس طرح کی کنڈیشن بھی کوئی نہیں، تو بھائی پھر اپلائی کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ ڈاکومنٹس تیار کیجئے، فارم لیجئے، اس کو فل کیجئے، سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کیجئے، تیار کیجئے، کر کے آپ اس کی ڈیڈ لائن ہے مئی کی 10 تاریخ، 10 مئی سے پہلے اس طرح سے آپ بھیجیں۔ یعنی میرا یہ خیال ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ 8 مئی تک آپ کو ڈسپیچ کر دینا چاہیے، تاکہ ویلنٹائن ایمبیسی میں یا کونسلیٹ جنرل کراچی میں وہ ڈاکومنٹس پہنچ جائیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹس کیا ہیں۔ ڈاکومنٹس میں جو چیزیں شامل ہیں، سب سے پہلے تو اپلیکیشن فارم ہے، دوسری چیز جو ہے اس کے اندر آپ کی مارکس شیٹس ہیں۔ وہ مارکس شیٹ جو ہیں وہ ساری ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، میٹرک، ایف ایس سی، آگے بی ایس، ایم ایس جو بھی ہے، وہ تمام مارکس شیٹ جو ہیں وہ اس کے اندر موجود آپ کو اٹیچ کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا ریسرچ پلان کیا ہے، جو بھی آپ کا ریسرچ پلان ہے وہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کو تیار کر کے اس میں شامل کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی ڈگری، یاد رکھیں کہ مارک شیٹ الگ ہوتی ہے، ڈگری الگ ہوتی ہے، تو ڈگری بھی آپ کی چاہیے، اور یہ سارے ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ چاہیے، اور اٹیسٹڈ کی ہی کاپی آپ تیار کریں گے۔ پھر یونیورسٹی سے آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر بھی چاہیے، یعنی یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے آپ نے پڑھا ہے، وہاں اس ایچ او ڈی سے آپ ایک ریکمنڈیشن لیٹر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھا کوئی سینئر ٹیچر کہ جو ویل نون ٹیچر ہو، جس کو دنیا جانتی ہو، جس کو دنیا میں مختلف ممالک کے اندر اکیڈمکس اپنے شعبے کے اندر لوگ جانتے ہوں، اس ٹیچر سے ریکمنڈیشن لیٹر لیجئے، اور ایک اچھا بیلنس ریکمنڈیشن لیٹر لیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہر چیز تعریفوں سے بھری ہوئی ہے، اور کہ جناب اس جیسا تو ہیرا آسمان سے اور اترا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بیلنس جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ایفیکٹو ہوتی ہے، تو اس بیلنس سٹیٹمنٹ کو آپ لیجئے، اور وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی، تو اس کے نتیجے میں آپ کو وہاں پہ آسانی ہوگی۔ ہیلتھ سرٹیفکیٹ، یعنی آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ یہ کرونا مرونا کے اور کوئی مسئلے اور اس طرح کے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح سے کچھ اور جو مطلب انٹرنیشنلی کوئی ڈیزیز ہیں، ہیپاٹائٹس اور دس اینڈ دیٹ، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی، یعنی ہیلتھ فٹنس کا سرٹیفکیٹ چاہیے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور بالکل فٹ ہیں اور سیٹ ہیں، تو یہ ایک چیز چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو اگر آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کا جو ٹاپک ہے، آپ کا جو تھیسس ہوگا، اس کا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ بھی چاہیے۔ آپ کے تھیسس کا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دینا ہے، اور وہ بھی اٹیسٹڈ کاپی اس کی ظاہر ریکوائرڈ ہوگی۔ وہ آپ جس یونیورسٹی میں یا جس جگہ پہ آپ نے
یا جس سپروائزر کے انڈر آپ نے کام کیا ہوگا یا جہاں سے، وہ آپ وہاں سے کروا لیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو اس وہاں امپلائر سے بھی آپ کو ایک ریکمنڈیشن لیٹر لینا ہے۔ تو یہ ہے وہ لسٹ ساری کہ جو آپ تیار کے سکرین پہ بھی آ رہی ہوگی، تو یہ ساری لسٹ کو تیار کیجئے، اس کے مطابق اس کو سیٹ کیجئے، اٹیسٹ کروائیے۔ اور اٹیسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ڈگریز اور وہ چیزیں وہ ایچ ای سی سے اٹیسٹ ہوتی ہیں انٹرنیشنلی، تو وہ ایچ ای سی اٹیسٹیشن کروائیے، باقی چیزیں کروائیے، تو ایک کاپی اٹیسٹڈ ہو جائے گی اور دوسری کاپی جو ہے وہ اس کی فوٹو کاپی ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں ملا کے آپ پھر ایمبیسی کے پتے پر یا پھر کراچی کونسلیٹ کے پتے پر، اگر آپ کراچی اور سندھ اور اس سائڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو ادھر بھیج دیں، اور یا پھر آپ اسلام آباد اس کے پتے پر بھیج دیں، اور اس کا ایڈریس جو ہے وہ آپ کو دیا جا رہا ہے اور آپ کو دکھا دیا ہے، اس کو لے لیجئے، اس کے مطابق آپ کیجئے۔ میرا ذاتی مشورہ ایز اے کیریئر کونسلر یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے اور ممالک میں جانا اور وہاں پہ ہائی اسٹڈیز لینا بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جاپان میں ہائی اسٹڈیز کے لیے جانا ایک الگ ایکسپیرینس ہے، ایک الگ تجربہ ہے، اور یہ بھی ضرور حاصل کیجئے۔ اور پھر اس کے اندر چونکہ 95,000 سیٹس ہیں، اسکالرشپس ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، تو اس لیے اس میں آپ کے پاس چانسز بھی ہیں، آپ کمپیٹ کیجئے، آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں، آپ ساری چیزیں جو بھی آپ کے اسٹرینتھ ہے وہ آپ ایک سی وی بھی بنا لیں، گو کہ وہ ریکوائرڈ ایز سچ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ اپلیکیشن فارم کے اندر ہی ویسے بن جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کہ وہ آپ 2 پیج کا یا 3 پیج کا ایک اچھا سی وی بنے جس کے اندر آپ کی ساری چیزیں وہ آ جائیں، لیکن وہ سی وی جو ہے نا خام خواہ آپ کو بنایا نہ گیا ہو، بلکہ حقائق پر مبنی اور آپ کے فیلڈ سے ریلیونٹ اور فیلڈ کو سپورٹ کرنے والا سی وی ہونا چاہیے، تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم آئے، کوئی سوال جواب ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے کمنٹ میں ڈالیے، ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور کلیئر کریں گے، ضرور بتائیں گے۔ اس لیے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاکستانی اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر کے باہر جہاں اچھی تعلیم کہیں ملتی ہے وہاں سے اچھی تعلیم لیں اور واپس پاکستان میں آئیں، یعنی ہائر ایجوکیشن کے لیے تو ضرور جائیں، لیں، ایکسپیرینس بھی لیں، ایجوکیشن بھی لیں، ایکسپوجر بھی لیں، سب چیزیں لیں، واپس آ کے اس کو پاکستان پر اپلائی کریں اور پاکستان کو دنیا کے اندر ایک بڑا اور عزت والا مقام دیں۔ یہ قابل لوگ آئیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔